اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ عمل صالح یہ گویا کہ روحانی بالیدگی کے لیے لازم ہے، اور وہ اعمال صالحہ جس سے ہم ایک باوقار اور با اخلاق مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں، وہ اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو اس میں آپ کو اسلام کے پورے نظام عبادت میں سب سے پہلے نماز نظر آئے گی کہ با اخلاق اور با کردار بننا ہے تو نماز کس طرح انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں تھے اور ہیں، چاہے وہ خدا کو کسی انداز میں مانتے ہوں تسلیم کرتے ہوں، سب مذاہب کے اندر نماز کا کانسیپٹ موجود ہے۔ وہ تو لوگوں نے بعد میں گڑبڑ کر دی نا، چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی، جس طرح کہ ہم نے بھی اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما رکھا ہے کہ بھائی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پیش نظر رکھو گے، ان کو اپناؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اور کتاب بھی محفوظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ، ورنہ اگر یہ محفوظ نہ ہوتی یہ دونوں چیزیں قرآن اور سنت تو لوگ ان دونوں چیزوں کی موجودگی کے باوجود آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں لوگوں نے عبادت کے اندر شامل کر رکھی ہیں، یعنی کن کن چیزوں کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں لیکن ان کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور ہدایات ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔